الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ التوبہ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ البراءہ۔ براءت کہتے ہیں، براءت کہتے ہیں بیزارگی، بیزاری کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مدنی سورت ہے۔ اب ادھر دیکھیے، سورہ انفال 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی جنگ بدر کے بعد، اور سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کا کچھ حصہ جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوا اور کچھ حصہ جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ تو ذرا اب پہلے آپ کے دماغ میں پہلے یہ چیزیں ہونی چاہیے، کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیجیے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 جنگی لوگ تھے۔ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی شوال میں، 700 مسلمان صف آرا ہوئے اور قریش کا لشکر 3000 کا تھا۔ 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، جنگ خندق جسے کہتے ہیں، مدینے کو گھیر لیا گیا، محاصرہ رہا 1 مہینے تک تقریباً۔ اس کے بعد اللہ نے ایک ہوا بھیجی، سارے لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ، 6 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا لیکن اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پھر 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا۔ 7 ہجری کے آغاز ہی میں جنگ خیبر ہوئی، اور چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا صلح حدیبیہ 6 کے آخر میں، تو سدرن بارڈر جو تھی وہ محفوظ ہو گئی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی سرحد کو محفوظ کرنے کے بعد شمال کی طرف، خیبر کی طرف حملہ کیا۔ اس سے بہت آمدنی ہو گئی، مستقل مدینے کی ریاست کو پیسے آنے لگے، کھجور آنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آمدنی خیبر سے آنی شروع ہوئی، اس سے ہتھیار، گھوڑے، اونٹ خریدنے شروع کر دیے۔ اب جنگ کی تیاری ہوئی۔ 7 کے آخر میں آپ نے عمرہ قضا ادا کیا، اور رمضان 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کو لے کر رمضان 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا اور فتح مکہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ چوک در چوک مدینہ آنے لگے، قبائل آنے لگے، وفود آنے لگے، اس کو عام الوفود کہتے ہیں۔ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری۔ اور اب آپ نے ارادہ کیا کہ رومن ایمپائر کو للکارنے کے لیے تبوک کی جانب پیش قدمی کی جائے، شام کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ تو پھر 30,000 لوگوں کو لے کر آپ تبوک کی طرف گئے، 30,000 لوگوں کو۔ اب یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف مسواک کرنا سنت ہے، یا داڑھی رکھنا سنت ہے، آپ خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن یہ بھی ایک سنت ہے کہ مینجمنٹ، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ فوج کو اکٹھا کرنا، وسائل جمع کرنا، اور ڈیفنس کو مضبوط کرنا، اور 30,000 لوگوں کی فوج کے لیے 30,000 اونٹ چاہیے آپ کو۔ 30,000 کے علاوہ باربرداری کے اونٹ چاہیے آپ کو، کھجوروں کے لیے، پانی کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، سامان کے لیے، ٹینٹس کے لیے، خیموں کے لیے اونٹ چاہیے۔ پھر راستے میں جاتے ہوئے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور واپسی کے لیے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، وہ اونٹ بھی چاہیے۔ تو 30,000 کی موبیلائزیشن بہت مشکل کام ہے، اور 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے۔ یعنی ہم یہاں سے 1,000 آدمی اسلام آباد سے لاہور کے لیے لے جاتے تھے، 1,000۔ تو ایک بس میں 40 آدمی آتے تھے۔ 25 بسوں کو جب ہم مینیج کرتے تھے، 25 بسوں کا کرایہ دیتے تھے، اور 2 دن کا سفر ہوتا تھا۔ تو یعنی وسائل سارے ہمارے خرچ ہو جاتے تھے، توانائی خرچ ہو جاتی تھی۔ 25 بسوں کو بھر کر لے جانا بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا، 1,000 لوگوں کو لے کے جانا۔ 25 ضرب 40 1,000۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں گاڑیاں بھی نہیں ہیں، بسیں بھی نہیں ہیں، ٹرین بھی نہیں ہے، اونٹوں کا سفر ہے، لمبا قافلہ ہے راستے میں۔ یہاں تو ہر چیز ملتی ہے، جو چاہے آپ خرید لیجیے۔ تو یہ بات ہے سورۃ التوبہ کی، 129 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی۔ اب سن لیجئے، اس کے 5 پیراگراف ہیں۔
جو پہلا پیراگراف ہے یہ 28 آیات پر مشتمل ہے، 28 آیات۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے اور بلاد عرب سے، جزیرت العرب سے شرک کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ اس بارے میں یعنی 15-20 حدیثیں موجود ہیں کہ بلاد عرب کو بالکل شرک سے پاک کر دیا جائے۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے، یعنی جو عرب کا علاقہ ہے وہاں کوئی مندر نہ رہے، عربوں میں شرک کی کوئی علامت اور بوباس باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے 35 تک یہ 7 آیات ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اچھا ادھر ذرا نوٹ کر لیں بھائی، سب لوگ نوٹ کر لیں، یہ آیت نمبر 29 جس میں اہل کتاب سے جنگ کا حکم ہے، یہ مغرب کی آنکھ میں بہت کھٹکتی اور پاکستان پر اتنا دباؤ ہے کہ اس آیت کو نصاب سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ آج سے یعنی یہ 2006 اور 2007 میں جب ہم لوگ بالکل پوری طرح دباؤ میں تھے، اس وقت ہمارے نصاب سے یہ آیت نمبر 29 انٹرمیڈیٹ کے نصاب سے یہ آیت نکال دی گئی۔ اب اہل کتاب کے خلاف بھی یہاں فرد جرم آئی ہے، مشرکین مکہ کے خلاف بھی فرد جرم ہے، اہل کتاب کے خلاف بھی ہے۔ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 41 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنیے، اب وہ جو علاقے تھے نا، شام کا علاقہ تھا، تبوک اور اردن کا علاقہ تھا، اور اس سے دومت الجندل کا علاقہ تھا اور ایلا کا علاقہ تھا، یعنی تبوک کے پاس کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، وہ لوگ باج گزار تھے رومن امپائر کے، ان کو وہ ٹیکس دیتے تھے اور ان کے ماتحت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تبوک کے پاس، وہاں 20 دن قیام کیا، پیغام بھیجا ہم اتنی فوج کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو دیں گے۔ تو 2 چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیجئے یا پھر آپ جزیہ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ جزیے پہ تیار ہو گئے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قیصر روم اور اس کے باج گزاروں کے خلاف جہاد کیجئے اور ترک جہاد پر استبدال کی دھمکی، ایک بڑا مضمون ہے آیت نمبر 38 میں۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے 38-39 پر پھر میں بتاؤں گا، اس کو پھر آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لینا۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا پیراگراف ہے، چوتھا پیراگراف، یہ 42 سے 127 تک چلتا ہے، 42 سے 127 تک، اور اس میں منافقین کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ اب ذرا ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے، ایک بیرونی دشمن ہوتے ہیں، ایک اندرونی دشمن ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے جو بیرونی دشمن ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں، اور اندرونی دشمن کون ہوتے ہیں؟ وہ منافقین ہوتے ہیں۔ تو ریاست کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے ریاست اندرونی دشمنوں پر بھی نگاہ رکھے اور بیرونی دشمنوں پر بھی نگاہ رکھے۔ تو اسی لیے یہ منافقین آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ اسلامی ریاست کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اس لیے تفصیل سے 42 سے 127 تک یہ تقریباً 70 آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں بتائیں۔ اب آخری جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 128 اور 129، اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اور ان مسلمانوں کو جو کچے تھے، خام مسلمان تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے لیے حریص ہیں، یہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کو سمجھو، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، آپ کو دنیا کے خیر میں اور آخرت کے خیر میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، ان کی قدر کرو۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور منافقین کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور خام مسلمانوں کی تربیت ضروری ہے، خام مسلمان۔ اب یہاں کیا ایک چیز آئی ہے، یہ 4تھے پیراگراف میں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ 3 صحابہ کا یہاں ذکر کیا گیا جو پیچھے رہ گئے تھے اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے یہ شریک جہاد نہیں ہو سکے،
تو ان کے لیے پھر ان کا بیکاٹ کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے ان کا ذکر جب آئے گا تو یہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 3 صحابہ کا یہ ذکر ہے۔ تو محض کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ یہ صاحب ایمان تھے، محض کمزوری کی وجہ سے بلا عذر یہ شرکت سے محروم رہ گئے۔ اس لیے پھر ان کی یہاں تربیت کی گئی کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کہ کوئی جہاد ہو تو جہاد سے جی چھڑایا جائے۔ چلیے جی، اللہ کا نام لے کر اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تمہید مجھے اور بھی دینی پڑے گی یہاں، تو وہ ذرا نوٹ کر لیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براءت ہے ان لوگوں سے جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، جو مشرک لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا تھا۔ اچھا، اب ادھر دیکھیے، یہ 10 سال کا معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ معاہدہ شکنی کی انہوں نے۔ اچھا، اب یہ آگے اگلی آیت پہ چلیے، پھر میں بتاتا ہوں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، 4 مہینے تک اب آپ گھوم پھر سکتے ہیں۔ 4 مہینے کی وارننگ ہے، 4 مہینے کی الٹیمیٹم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، مشرکوں کے لیے وارننگ ہے، جزیرۃ العرب کے اور مکے کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے موقع پر اعلان عام ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بھی مشرکین سے بری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین سے بری ہے۔ یہ حج کے موقع پر، حج اکبر کے موقع پر اعلان کیا جا رہا ہے۔ الحج الاکبر کا مطلب ہے، لکھ لیجئے، 10 ذی الحج۔ 10 ذی الحج، حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 6واں دن آپشنل ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، اور 6واں ہے وہ 13 ذی الحج۔ 10 تاریخ کو حج اکبر ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے حج اکبر۔ اس کو حج اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اعمال کرنے ہوتے ہیں، آپ کو رمی بھی کرنی ہوتی ہے، قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، سر بھی منڈوانا پڑتا ہے، نہانا بھی پڑتا ہے، کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ جا کر طواف حج، طواف زیارت یا طواف افادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا، ذرا غور سے اپنی کاپی پہ لکھتے جاؤ تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ کاپی پہ لکھ لو زور سے کہ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد حج آیا، 3 مہینے کے بعد۔ تو یہ حج جاہلیت کے طریقے سے ہی ہوا۔ اس کے بعد اگلے سال ہوا یہ کہ تبوک کے لیے رجب میں قافلہ گیا 30,000 لوگوں کا۔ اس کے بعد جب حج کا موسم آیا تو نبی کریم 9 ہجری کی بات کرو، 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ بھیجا، اور حج کے احکام جو ہے حضرت ابو بکر نے وہاں سنائے، اور 10 ذی الحج کو یہ اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ آپ کے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے۔ ادھر دیکھیے، کاپی پہ لکھ لیجئے، 10 ذی الحج 9 ہجری، 10 ذی الحج 9 ہجری، تاریخ لکھ لیجئے۔ اس میں 10 ذی الحج 9 ہجری، اس میں 4 مہینے ملائیے۔ ذی الحج کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو 10 ربیع الثانی 10 ہجری۔ کب سے کب تک؟ 10 ذی الحج 9 ہجری سے 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 مہینے کی وارننگ دے دی گئی۔ اس کے اندر بلاد عرب کے ہر مشرک کے لیے لازمی تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے
یا پھر بلاد عرب سے نکل جائے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اعلان سنا دیا جا. فَإِن تُبْتُمْ، دیکھیے آپ، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم لوگوں کے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اس دعوت کو رد کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کافر لوگ ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا. ادھر دیکھیے، اب جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو ایک تو قریش سے معاہدہ ہوا تھا اور ان کے حلفاء سے بھی ہوا تھا، ان کے حلیف جو جماعتیں تھیں، قبائل تھے، ان سے بھی معاہدہ ہوا تھا. تو اس میں سے قریش نے تو معاہدہ توڑ دیا، لیکن بعض قبائل ایسے تھے جو حلیف، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ برقرار تھا. تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے توڑ دیا، اب ان کے ساتھ تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اب فتح مکہ ہو گئی ہے، تو البتہ جن لوگوں نے وہ مشرک جنہوں نے معاہدہ کیا لیکن توڑا نہیں، لم ينقصوکم شیئا، معاہدے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور کسی نے تمہارے خلاف کاروائی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا معاہدے کو اس کی مدت تک مکمل کرو. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ایگریمنٹ ہے آپ کا، 10 سال کا ایگریمنٹ ہے، 5 سال کا ایگریمنٹ ہے، اس مدت تک اس معاہدے پر قائم رہو، اس کو مکمل کرو، اس کی تکمیل کرو. ادھر دیکھیے، یہاں لکھ لیجئے کاپی، کہ یہ ہے فورن پالیسی کا تقوی، یہ ہے خارجی پالیسی کا تقوی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین. تو اللہ تعالیٰ ایسے فورن منسٹر سے محبت کرتا ہے، ایسے وزیر اعظم سے محبت کرتا ہے، ایسے چیف آف دی آرمی سے محبت کرتا ہے جو ایگریمنٹ کی پابندی اپنی مدت تک کرتے ہیں. اور سے سنیے، اتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین. یہاں متقین کون ہے؟ یہ متقین کا مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا، متقین کا مطلب ہے جو بچتے ہیں عہد شکنی سے، ایگریمنٹ کو توڑنے سے جو بچتے ہیں وہ متقین ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے. تو کافر سے بھی، مشرک سے بھی اگر آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ پر آپ کو قائم رہنا ہے، الا یہ کہ وہ توڑ دیں. اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا تھا پچھلی صورت میں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ إِلَى سَوَاءٍ، اسے اٹھا کے ان کی طرف منہ پہ مارو ان کے. اگر وہ توڑتے ہیں تو یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے آپ نے، اگر اس نے خلاف ورزی کی ہے تو کوئی ہولی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں، چومیں اس کو، وہ پھاڑ کے پھینکتے ہیں تو آپ بھی پھاڑ کے پھینکیے، ان کے منہ پہ ماریے ان کے. تو فورن پالیسی یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ عہد کو اس کی مدت تک پورا کرو. یہ فورن پالیسی کا تقوی ہے، اور فورن پالیسی میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. اب سنیے، اگر یہ 4 مہینے جب گزر جائیں، کون سے 4 مہینے؟ 10 ذی الحج 9 ہجری، جس کا حضرت ابوبکر نے اعلان کیا تھا. کب تک؟ 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّم، مشرکین کو جہاں ملے تمہیں مارو ان کو. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو ان کو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، گھات لگا کے بیٹھو ان کے لیے ہر گھات پر. لیکن سنو، ذرا غور سے سنیے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد ان کی جان بچ سکتی. صرف کلمہ پڑھنے سے جان نہیں بچے گی. سنو غور سے، اگر وہ ایمان لائیں، توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان کو مت مارو، ان کو قتل مت کرو، ان کو گھیرنے کی ضرورت نہیں، ان کو گھات لگانے کی ضرورت نہیں. پھر پڑھتا ہوں آیت، ذرا غور سے سمجھ لو اس کو. جب 4 مہینے گزر جائیں،
جزیرت العرب میں کوئی مشرک نہ رہنے پائے، فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرنا شروع کر دو، جہاں وحیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرو، وقعدوا لہم کل مرصد، ہر گھات پہ جو ہے بیٹھ کر ان کی طاق پہ رہو، لیکن 3 کام کرنا پڑے گا، ان کی جان بچ سکتی۔ پہلی چیز وہ پلٹ کر آئیں، نمبر 2 نماز قائم کریں، نمبر 3 زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلا۔ اچھا، اب اسی بنیاد پر دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد منکرین زکوٰۃ کی گردن ماری ان کی۔ اس پر حضرت عمر نے اعتراض کیا، آپ نماز پڑھنے والے کی گردن مارتے ہیں؟ تو پھر اعلان کیا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقتلنہ، اللہ کی قسم جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کی گردن ماروں گا۔ اب امیر لوگ تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تھے، تو ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی۔ کیوں کی؟ اس آیت کی روشنی میں کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، اگر زکوٰۃ دے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَأْجَرَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اب یہاں لکھ لیجئے، اوپر لکھ لیجئے، یہ ہے ایجوکیشن ویزا، تعلیمی ویزا ہے، یہ تعلیمی ویزا۔ اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی پناہ مانگے آپ سے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے، اس کو ویزا دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اسلام کیا ہے۔ مشرک کہہ رہا ہے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آؤ بھائی، ہم تم کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، پڑھانے کے لیے تیار۔ ہندو کہتا ہے ہمیں ویزا دو، ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، دے دیں گے ہم۔ ثم ابلغہ ما منع، اب کلام اللہ، ثم ابلغہ ما منع، اس کے بعد ابلغ ابلغ کا مطلب ہے پہنچا دیجیے اس کو اپنے ٹھکانے پر۔ 4 مہینے کے لیے آیا تھا نا، 2 مہینے کے لیے ویزا پہ آیا تھا، 2 مہینے کا ویزا ختم ہو گیا، 2 مہینے کی ٹریننگ ختم ہوگی، سیکھ لیا، واپس پہنچا دو اس کو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ دیکھیے کلام اللہ کلام کرتا ہے، دیکھیے اللہ کلام کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ کیسے کلام کرتا ہے، میں بھی کلام کر رہا ہوں، لیکن جیسے اس کی شان ہے، بلا تشبیہ، لیکن وہ کلام کرتا ہے، وہ بولتا ہے، گونگا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی صفات پر ایمان لے آؤ۔ وہ معتزلی کہتے تھے کہ اللہ گونگا ہے، اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ نے جبریل سے بات کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اللہ کلام کرتا ہے۔ کیف یکون للمشرک عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہ مشرکین کا عہد کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ انہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کی توڑا، وفادار نہیں ہے، عہد کے پکے نہیں ہیں۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اگر وہ آپ کے ساتھ سیدھے رہے تو آپ بھی ان کے ساتھ سیدھے رہیے۔ ان اللہ یحب المتقین، یعنی ادھر دیکھیں یہاں بھی یہ تقوی کیا ہے، یہ فورن پالیسی کا ہے، خارجہ پالیسی کا تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ حد میں رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ معاہدہ شکنی کریں گے تو آپ کو ان سے کسی قسم کی رعایت برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیفا، کیسے آپ ان کے ساتھ غافل ہو سکتے ہیں؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وہ جو ہے آپ کے اوپر اگر غلبہ پا جائیں، اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ، وہ لحاظ نہیں کریں گے کسی رشتہ داری کا، کسی ذمہ داری کا، کسی کمٹمنٹ کا۔ یُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، بیس محض اپنے ہونٹوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت فاسق ہے، بدعمل ہے، نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند کوڑیوں کے عوض یہ سودا کر لیتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ فصدوا عن سبیلہ، اس کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، کتنے برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون من مومن الا ولا ذمہ، لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ،
نہ کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ کسی ذمہ داری اور کمٹمنٹ کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. اب پھر وہی آیت آ رہی ہے حضرت ابو بکر والی، ذرا دیکھیے غور سے، ذرا غور سے سن لیجئے بھائی. یہ آیت نمبر 11، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 11، یہ دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. فَإِن تَابُوا، اگر یہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ دین میں آپ کے بھائی بنیں گے. سنیے، جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے گا وہ ہمارا بھائی نہیں بن سکتا، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا مشرک ہمارا بھائی نہیں بن سکتا. یہ بات ذرا سمجھ لیجئے. اسی بنیاد پر تو حضرت ابو بکر صدیق نے کارروائی کی. اسی لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تاریخ نماز واجب القتل ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیسے دیا؟ انہوں نے کہا میرا فتویٰ حضرت ابو بکر کے فتوے پر مشتمل ہے. جب نماز تو زکوٰۃ سے پہلے ہے، زکوٰۃ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، تو جب زکوٰۃ کا نہ دینے والا واجب القتل ہے تو پھر نماز نہ پڑھنے والا بھی یہی ہے، اس کو مہلت دی جائے گی توبہ کی. تو بھائی کب بنتا ہے؟ وہ بھائی کب بنتا ہے؟ جب وہ دین میں یہ 3 کام کرتا ہے، پلٹ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سن لیجئے. یہ جو ارکان اسلام ہے 4، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس میں یعنی ساری چیزیں اہم ہیں، فرائض سارے کے سارے اہم ہیں، لیکن ان میں بھی، ان 4 چیزوں میں بھی یہ یعنی کلمے کے بعد نماز اور زکوٰۃ اولین اہمیت کی حامل ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم اپنی آیات سمجھنے والوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسم کو عہد کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ دین پر حملہ کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. ادھر دیکھیے، امام ہوتا ہے نا، امام کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے. تو ایک مسلمانوں کا امام ہوتا ہے اور امام کی جمع ائمہ ہے، ایک کافروں کے امام ہوتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کافروں کے اماموں کو قتل کرو. کیوں قتل کرو؟ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، اس لیے کہ ان کی کوئی قسم کا اعتبار نہیں، جھوٹے ہیں، ایگریمنٹ کر کے دھوکہ دیتے ہیں، قسم کھا کے دھوکہ دیتے ہیں. امید ہے کہ یہ باز آ جائیں گے ان حرکتوں سے، اس لیے سرغنوں کو، لیڈروں کو مارنا بہت ضروری ہے. الا تقاتلون قوما، کیا ہو گیا کہ آپ لوگ ان کے خلاف جنگ نہیں کرتے؟ نکثوا ایمانہم، انہوں نے قسموں کو توڑ دیا. وہموا بإخراج الرسول، انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں. وہم بدؤکم اول مرہ، اور شرارت انہوں نے سب سے پہلے شروع کی. اتخشونہ، مسلمانوں ان لوگوں سے تم ڈرتے ہو. فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مومنین، اگر تم سچے معنی میں مومن ہو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم. ذرا ادھر دیکھیے، اب ذرا یہاں روک لیجئے، کاغذ قلم لے لیجئے. اب آپ نوٹ کیجئے، کافروں کو عذاب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کافروں کو مارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ، راست طریقے سے ان کی ہلاکت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بالواسطہ ہلاکت، بالواسطہ سزا دی جاتی ہے. اب وہ پچھلی جو سورت تھی سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں وہ ڈائریکٹ سزا کا ذکر تھا. وہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ نے پہلے پانی کے ذریعے قوم نوح کو مارا، پھر ہوا، ٹھنڈی ہوا کے ذریعے عاد کو مارا، پھر اس کے بعد سمود کو زلزلے سے مارا، پھر اس کے بعد لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، لوط کی قوم کے اوپر ڈائریکٹلی اللہ نے مارا ان کو، پھر قوم شعیب کو کئی طریقوں سے مارا، پھر اس کے بعد فرعون کے لشکروں کو پانی میں غرق کیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یعذبہم اللہ، اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ڈائریکٹلی، راست طور پر. لیکن اب یہاں ایک نیا فارمولہ ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ سے ان کو مارنا چاہتا ہے.
یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ چاہے تو خود مار دے نا، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر امریکہ کا خاتمہ ہو جائے، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں روس کا اور چین کا خاتمہ ہو جائے، اللہ چاہے تو یہ مودی اور اس کی ساری پلٹن چشم زدن میں تباہ و تاراج کر دی جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے ہم کس پانی میں ہیں، کتنے بڑے سورما ہیں ہم، ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ مسلمان، یہ 1 ارب مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ 20 کروڑ کی فوج کیا کرتی ہے، 20 کروڑ کی آبادی کیا کرتی ہے، تو بِأَيْدِيكُمْ، وہ ہمارے ہاتھ سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے، وَيُخْزِهِمْ، ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور آپ لوگوں کو ان کے اوپر غالب کرنا چاہتا ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اس کو شفا دینا چاہتا ہے، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دل میں جو غصہ ہے وہ جو اس کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے مہربانی کرے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا۔ مسلمانوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جانچے گا اور پرکھے گا نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے؟ اور اللہ نے یعنی مومنین کے اندر سے اپنا دوست نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول نے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی جہاد کے بارے میں آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں، کیفیات ہیں، اس کے بارے میں۔ وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، تو مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت اختیار نہیں کرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، توقع کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے یہاں دو لوگ ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے، یہ سوچ کی بات ہے، ذہنیت کی بات ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو نوکری ملتی ہے بن لادن کے اندر، اور وہ مکے میں جا کے حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، زمزم بھرتا ہے۔ ایک آدمی کو وہاں نوکری ملتی ہے مستری کی، اور وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لگاتا ہے، وہاں اینٹیں لگاتا ہے، ماربل لگاتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے نا، دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لا کر، قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ وہ کیا خوش نصیب آدمی ہے، مکے میں دیکھیے بھی کام کرا، لیکن جو میدان جنگ میں دھوپ میں ہے، ریگستان میں ہے، لڑ رہا ہے کافروں کے ساتھ، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کے ساتھ، توحید اور آخرت کے ساتھ، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ نوٹ کر لیجئے، انڈر لائن کیجئے، اللہ کے نزدیک درجات کے اعتبار سے یہ زیادہ عظیم لوگ ہیں۔ اللہ پر ایمان لا کر
اور آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرنے والے زیادہ عظیم ہے اللہ کے نزدیک درجات کے اعتبار سے بنسبت ان لوگوں کے جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب اس میں کیا ہے؟ جہاد کی فضیلت، فوجیوں کی فضیلت، لڑنے والوں کی فضیلت، جان دینے والوں کی فضیلت، مال دینے والوں کی فضیلت. کیونکہ ان سے پھر دیکھیے فوج کی اہمیت کیوں ہے. فوج ہوگی تو مسلمانوں کی ریاست محفوظ ہوگی، مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہوگی. تو وہ پوری اجتماعیت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتے ہیں اگر وہ توحید اور آخرت پر ایمان لانے والوں. یبشرہم ربہم برحمت من، اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے ان کے رب کی طرف سے، اس کی خوشخبری انہیں دے دیجئے. وردوان، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، رضوان ہوگی. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات جس میں نعمتیں ہمیشہ کے لیے دائم اور مقیم ہوگی. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اب یہ آیت آ رہی ہے، بڑی اہم آیت ہے. دیکھیے یہاں پر پہلے تو ایک حکم ہے آیت نمبر 23 میں. پہلے ذرا دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. تو اب دیکھیے یہ تھا کہ وہاں مکے کے اندر کچھ لوگ مشرک موجود تھے، رشتہ دار تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. فتح مکہ ہو گئی تھی لیکن سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رشتہ دار ابھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جو کافر ہیں. تو اگرچہ کہ بہت سارے یہ عام الوفود کے بعد 9 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، کچھ 8 میں ہو گئے تھے. تو یہ تمہارے بھائی اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو ان کو اپنا سرپرست اولیاء ولی نہ بناؤ. اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو کرے گا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہوں گے. اب دیکھیے آیت نمبر 24 آ رہی ہے. یہاں 8 چیزیں ایک طرف ہیں، 3 چیزیں ایک طرف ہیں. دیکھیے اب تولنا یہ ہے، ہر آدمی تولے کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ محبوب ہے. یہ زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ محبوب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل ان کھانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها. تو اب دیکھیے پہلی چیز کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے باپ دادا، آباؤکم، ابناؤکم آپ کے بیٹے، و اخوانکم آپ کے بھائی، و ازواجکم آپ کی بیویاں اور آپ کے شوہر، و عشیرتکم آپ کے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها وہ مال جو آپ نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت تخشون کسادها جس کی مندی اور جس کے کساد کا آپ کو اندیشہ ہے، و مساکن ترضونها اور وہ مکانات، عالیشان مکانات، کوٹھیاں بنائی ہیں نا آپ نے، آپ کو پسند ہے، ترضونها مساکن، 10 کروڑ کی، 20 کروڑ کی کوٹھی. تو یہ 8 چیزیں ہیں. آبا ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بیوی شوہر ہیں، رشتہ دار ہیں، مال ہے، تجارت ہے، اور گھر ہے، پسندیدہ گھر. یہ 8 چیزیں ایک طرف ہیں. یہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر 3 چیزوں سے زیادہ محبوب یہ 8 چیزیں ہیں تو سن لو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے. یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو سن لو. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نازل نہ کرے، اپنے احکامات نہ جاری کر دے، یعنی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بد عمل، نافرمان، فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر آپ لوگوں کی مدد کی. مسلمانوں یاد کرو، ویوم حنین، اور حنین کے دن. حنین جو ہے کہ جنگ 8 ہجری میں ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد، اور اس میں ثقیف اور حوازن کے قبائل کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تھا.
اور اس میں فتح مکہ میں تو 10,000 لوگ تھے، اب مکے سے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تو ان کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اب مسلمان کہنے لگے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جب تمہیں غرہ تھا، اپنی کثرت پر ناز تھا تمہیں، لیکن کوئی چیز تمہارے لیے کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تم لوگوں پر زمین اپنے پھیلاؤ کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوگی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے اس میں پھر افراتفری ہوگی، ان کے تیر انداز حملہ کرنے لگے اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، میں ابن عبد مطلب ہوں اور میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جب یہ آواز لوگوں تک پہنچی تو پھر جان میں جان آئی، پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا، پھر مسلمانوں نے وہ جنگ دوبارہ جیتی اور اس میں بہت مال غنیمت ملا۔ تو کہا گیا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینت نازل کی، وعلی المومنین، اور مومنین پر سکینت نازل کی، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تم نے نہیں دیکھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کی جزا ہوتی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اور پھر مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا اپنی مہربانی کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب میں نے بتا دیا آپ کو کہ 9 ہجری میں 10 ذی الحج کو مینا کے میدان میں حضرت ابو بکر نے یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ 4 مہینے آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتے، اس سال کے بعد کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بلا شبہ مسلم ناپاک ہیں، نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور تمہیں یہ اندیشہ ہے ناداری کا اور فقر کا، تو اللہ تعالیٰ یعنی بہت جلد آپ لوگوں کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، بہت مکمل علم رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ یاسر قاتلوا الذین لا یؤمنون، اب سنیے وہ پیراگراف ختم ہو گیا 28 کا، اب یہاں سے اہل کتاب کی بات آ رہی۔ یہ بہت ہی مشکل صورت ہے، دیکھیے یہ آیت ہے، یہی وہ آیت ہے جو کانٹا بند کر اہل کتاب کے دل میں چبھتی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، اور مشکل آیت ہے یہ۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب دیکھیے، جنگ کرو، قاتلو، جنگ کرو، کس سے کرو؟ من الذین اوتوا الکتاب، من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان سے جنگ کرو۔ اچھا اب دیکھیے یہ ولا یدینون دین الحق، جو دین حق کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے ولا یدینون دین الحق، اب ذرا دین حق کو پہلے سمجھ لیجئے، آپ دین حق کو سمجھ لیجئے، وہ دین حق کا کہ ماتحت نہیں بن جاتے، اس کو قبول نہیں کرتے، وہ پورا سسٹم کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، دین میں عقیدہ شامل ہے۔ نمبر 1 لکھ لیجئے، دین میں عقیدہ شامل ہے۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، پہلی چیز ہوگی۔
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، یعنی شریعت، قانون، لا، یہ بھی دین ہے، ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اور وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور دین حق کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جھکتے نہیں، مطیع فرمان نہیں بن جاتے اہل کتاب میں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت کو تسلیم کریں اور حکومت کو ٹیکس دیں، حکومت کو جزیہ دیں۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے جزیہ لیا جائے گا، تو حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اب یہ بڑا اہم ٹکڑا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کر رہیں، وہ صغیر ہو کے رہیں، وہ نیچے ہو کر رہیں، وہ حکومت ان کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اب یہ اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اسلام میں کوئی سیکولرزم نہیں ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست سیکولر ہوتی ہے۔ سیکولر کیا چیز ہوتی ہے؟ سیکولر ریاست ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ یہ ایک ہی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ریاست سیکولر ہوتی ہے، لیکن جہاد کا حکم جو ہے وہ حکومت دے گی۔ اگر وہ سیکولر حکومت ہے تو جہاد کا حکم کیوں دے گی؟ وہ یہ تضاد ہے نا، تضاد ہے نا ان کی باتوں میں۔ تو حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، تو اسلامی حکومت کو تسلیم کرنا ان باشندوں کے لیے، ان شہریوں کے لیے ضروری ہوگا جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، اور وہ اس کے اندر صاغر بن کے رہیں، وہ جزیہ دیں۔ یہ آپشن ہے۔ وقالت اليہود، اب ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، دیکھیے اہل کتاب کے خلاف چارج شیٹ، فرد جرم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بات ان کی زبان سے نکلتی ہے، دل میں نہیں ہے، یہ سچی بات نہیں ہے، جھوٹی بات ہے۔ یداعون قول الذین کفروا من قبل، دیکھا دیکھی، سنی سنائی پہلے جو لوگ گزرے ہیں کافروں میں سے ان کی کہ جی تین خدا ہیں، تو یہ بھی تین خدا ہیں۔ جو بات اوپر سے، جیسے ہمارے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں چار امام ہیں، چار امام ہیں، وہ چار امام کی رٹ لگا دیتے ہیں، چار امام کی جو وہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے، بچپن نے سن لیا چار امام ہے۔ بھائی امام بہت ہے، حسن بصری بھی امام ہے، طبری بھی امام ہے، اوزاعی بھی امام ہے، لیث بھی امام ہے، لیث بن سعد بھی امام ہے، ابو ثور بھی امام ہے، امام بہت ہیں، چار کی پٹی، یہ چار کی گردان چھوڑو تم لوگ۔ تو اسی طرح اور بچپن میں جو چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، یہ 12 ہے، یہ رات ہے، وہ رات ہے، 3 راتیں جاگنے کی ہیں، شب معراج ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، وہ ساری پٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذالک قولہم بافواہہم یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سنی سنائی باتیں۔ پھر ان کے دیکھیے ان کا ایک اور جرم، ان کا جرم ہے شرک فی التشریع، اہل کتاب کا جرم، شرک فی القانون، شرک فی القانون۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبان، اپنے تارک الدنیا فقیروں کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا، رب بنا لیا انہوں نے۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو اپنا خدا بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے۔ سبحانہ، بے عیب ہے وہ ہستی، بے عیب ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ کون سا شرک ہے؟ تو اس کے بارے میں سبحانہ عما یشرکون، اس آیت کے بارے میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عیسائی اور یہودی تو انہیں خدا نہیں مانتے ان کو،
تو فرمایا کیا ان کے حلال و حرام کو نہیں تسلیم کرتے؟ تو فرمایا وہ تو کرتے ہیں. تو کہا کہ یہی ان کا رب بنانا ہے، اربابا من دون اللہ، اتخذوا اربابا من دون اللہ. یعنی علماء کے حلال و حرام کو تسلیم کر لیا، تورات اور انجیل میں کھول کے نہیں دیکھا کہ حلال و حرام کیا ہے. ہمارے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جو الٹے سیدھے فتوے دیے جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں. جو ان کے صوفی کہتے ہیں، جو رہبان کہتے ہیں، جو احبار کہتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. اگر ایسا کریں مسلمان تو یہ بھی شرک فی القانون ہوگا. سبحانہ عما یشرکون. اللہ جو ہے جو یہ شرک، جس قسم کا شرک کر رہے ہیں، یعنی شرک فی القانون کر رہے ہیں، اس سے بہت بلند. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ جو ہے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یعنی اس نے انکار کر دیا ہے کہ اس کا نور مکمل نہ ہو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ کی ہستی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے ساتھ دیکھا. اچھا ادھر دیکھیے بھائی، کاغذ قلم نکالو اور لکھو. ذرا مشکل آیت ہے، میں ذرا سمجھاتا ہوں اس کو. مشکل آیت ہے، ذرا سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا، بالہدا و دین الحق. بالہدا و دین الحق. ایک الہدا، الہدا الف لام کے ساتھ ہے. الہدا کا مطلب ہے الاسلام، کتاب و سنہ، یعنی پورے دین کے ساتھ بھیجا، مکمل ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس خاص ہدایت کے ساتھ بھیجا جو آخری رسول. اچھا اس کے بعد وہ دین الحق. دین کا مطلب ہے ایک غلبہ پسند نظام. دین کہتے ہیں غلبہ پسند نظام، جو غلبہ چاہتا ہے، تسلط چاہتا ہے، القہر والسلطہ. تو یہ برحق دین ہے، دین الحق ہے. ایک الہدا کے ساتھ بھیجا، ایک غلبہ پسند نظام کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ، تاکہ وہ غالب آ جائیں، علی الدین کلی. اب دیکھیے یہ دین حق ایک طرف ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ علی الدین کلی ہے. دین کا لفظ دو جگہ آیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اگر یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے، دین الحق ہے اگر، تو یہ دوسرا کیا ہے؟ یہ دین باطل ہے. اس بات کو سمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ دین حق کے ساتھ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ ایک غلبہ پسند نظام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تاکہ دیگر غلبہ پسند نظاموں پر غالب آ جائیں. یعنی یہودیت پر، یعنی عیسائیت پر، یعنی شرک پر، بت پرستی پر، یعنی آفتاب پرستی پر، ماہتاب پرستی پر. تو الگ جتنے دین ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، جتنا بھی سرمایہ دارانہ نظام ہو، وہ سارے ادیان جو غلبہ چاہتے ہیں، تسلط چاہتے ہیں، ان سب پر غالب ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ بھیجا گیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اب سنیے فرد جرم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ زیادہ تر علماء اور زیادہ تر صوفی، تاریک الدنیا فقیر، رہبانیت پسند، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. چندے وصول کرتے ہیں، شیرینی وصول کرتے ہیں اور ہدیے وصول کرتے ہیں، ڈبے میں ڈالو، فلاں میں ڈالو، پیسے وصول کرتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ ارب پتی بن گئے، زمیندار بن گئے، ان کے پاس مربع، ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لوگوں کا مال کھا کھا کے یہ لوگ لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور سنیے اب اللہ یہ یہودی علماء اور ان کے رہبان کے بارے میں، ایک طرف رہبانیت کا درس بھی ہے اور دوسری طرف یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے بات، یعنی پیری مریدی بھی چل رہی ہے، لوگوں کو الو بھی بنایا جا رہا ہے اور رہبانیت کا جو ہے تڑکا بھی لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف مال بھی بٹورا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ،
جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ، تنزیہ انداز ہے دیکھیے، فَبَشِّرْهُمْ، خوشخبری دے دیجئے، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو ایک دردناک عذاب کی۔ تو اب دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، تو فرمایا کہ ہم اپنے سونے چاندی پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس سونے چاندی پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ کنز نہیں ہے، وہ پھر کنز نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا سنیے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں نا اور پیسہ خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے اگلی آیت، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ سونے چاندی کا جو ہے اس کی سلاخیں بنائی جائیں گی اور اس کے بارس بنائے جائیں گے، اس کو گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ میں، فتکوا بہا جباہہم، یہاں پر اس سے داغا جائے گا، جباہ پیشانی پر، وہ جنوبہم، اور یہ بازوؤں پر داغا جائے گا، وہ ظہورہم، اسی سونے اور چاندی کی سلاخوں سے پیٹھ پر داغا جائے گا، بازوؤں پر داغا جائے گا، پیشانی پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے مال جو تم نے جمع کیا تھا اپنے آپ کے لیے، یہ وہ سونا ہے، یہ وہ چاندی ہے جس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ دیکھیے بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے قانون میں، فی کتاب اللہ، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ کون کون سے حرام ہیں؟ رجب 6واں مہینہ، اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ محرم کا، حج سے پہلے کا 1 مہینہ، حج کے بعد سے۔ ذالک الدین القیم، یہاں دین کا مطلب ہے ضابطہ قانون، یہاں دین، یہ جو 12 مہینوں کا قانون ہے یہ سیدھا قانون ہے، یہ 12 مہینوں کا، اس کو دین کہا گیا۔ دیکھیے یہ جو ہے اس کو دین کہا گیا، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا ضابطہ ہے اللہ کا، چاند اور سورج کی گردش سے اس کو بنایا گیا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ۔ اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک بات، بہت اہم بات آ رہی ہے یہاں، کہ اگر مشرکین متحدہ کوئی الائنس بنا کے آ رہے ہیں اور پورے قبائل کو جمع کر کے آ رہے ہیں تو تم بھی سب مل کر لڑو۔ دیکھیے اب افغانستان میں کیا ہوا، 42 ممالک کو لے کے آ گیا، 42 ٹوکن فوجیں تھیں، کہیں کی 5، کسی کی 2000، کسی کی 1000، کسی کی 500، لیکن وہ پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ یہ ایک عالمی جنگ ہے اور اس پر اجماع ہے، اس عالم سارے دنیا کے ضمیر اس پر گواہ ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں بہت صحیح کر رہے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ 9/11 کا حملہ کرایا تھا اور یہاں وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اس لیے پورے افغانستان پر حکومت کرنا ہمارا فرض ہے، ان کو مارنا، ان کو کچلنا۔ تو سب مل کے آئے تھے الائیڈ فورسز۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، قاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ۔ لیکن ہم کیا ہے سنیے، اب ہم بے بس ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آتا، 57 ممالک ہیں وہ متحد نہیں ہونا چاہتے، کوئی ہمیں پیسہ نہیں دیتا، کوئی ہمیں ہتھیار نہیں دیتا ہمیں، تو اب تو کمزور ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ مل کے آ رہے ہیں، کافہ آ رہے ہیں، تو تم بھی مل کے لڑو۔ وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ متقین سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرتے، حرام مہینوں میں جنگ سے بچتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔
اب دیکھیے یہ یحلونہ ہے نا، اس کو حلال کر لیتے ہیں. نسی کیا چیز ہے ذرا سمجھ لیجیے. اب یہ کرتے یہ تھے کہ محرم کا مہینہ ہے، حرام مہینہ، حج کر لیا، ذی الحج میں حج ہو گیا، اب محرم کا مہینہ حرام مہینہ ہے. یہ کرتے یہ تھے کہ محرم کو کہتے تھے کہ اب یہ سفر ہو گیا جی، اعلان کر دیتے سفر ہے بھئی، یہ محرم نہیں ہے سفر ہے. تو مہینے کو کیا کرتے، سال کو 12 مہینے کے بجائے کیا کرتے تھے، 11 مہینے کا کر دیتے تھے، اور اگلے سال پھر جو ہے 2 مرتبہ محرم کرتے تھے. وہ 13 مہینے کا سال کر دیتے تھے. یہ مہینہ 11 کا کر دیا، وہ مہینہ 13 کا کر دیا. وہ جو ہے 13 مہینے کا سال وہ ہو گیا، یہ 11 مہینے کا سال ہو گیا. ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ محرم کے مہینے میں جنگ کریں، لوٹ مار کریں جو ہے، تاکہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم نے تو نام بدل دیا ہے نا اس کو. جیسے وہ نام بدل کے حلال کر دیتے تھے اس کو. جیسے کسی نے کہا نا، یہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں کسی نے لطیفہ بنایا، بالکل یہی کام وہ مشرکین مکہ کرتے تھے. تو ایک آدمی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں حمیدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ابا نے کہا تم حمیدہ سے شادی نہیں کر سکتے. وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا. اس نے حمیدہ کا نام اس نے سلیمہ رکھ دیا اور ابا سے کہہ دیا ابا میں نے سلیمہ سے شادی کر لی ہے. ابا نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ بالکل یہی کرتے تھے. وہ مہینہ محرم کا ہوتا تھا، نام کیا دیتے تھے اس کا، سلیمہ. اس کا نام رکھ دیتے سفر. 13 مہینے کے بجائے 11 کر دیتے تھے. تو یحلونہ عامن و یحرمونہ عاما. تو ایک سال جو ہے اس کو حلال کرتے تھے اور اگلے سال اس کو حرام کر دیتے تھے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ جو برابر کی مدت ہے جو اللہ نے حرام ٹھہرائی اس کو برابر کر دیا جائے. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس طرح جو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو وہ حلال کر لیتے تھے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا. واللہ، شیطان نے بنا دیا تھا بلکہ. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے تھے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیے جہاد کے احکام آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، انفروا فی سبیل اللہ، ثاقلتم الی الارض. تثاقل سے استثقل ہے کہ مطلب زمین میں دھس جانا، بیٹھ جانا. یعنی وہ گدھا ہے نا، گدھے کو آپ مارتے ہیں لیکن وہ گاڑی میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اٹھتا نہیں. تو وہ تصویر ہے استثقل کیا. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ فما، اگر ایسا معاملہ ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو سنو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں بہت تھوڑی ہے، قلیل ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. بھائی ذرا کاپی نکالو، بھائی کاپی نکالو، سب لوگ کاپی نکالیں. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، سب لوگ کاپی نکالیں. یہ 2 نقطے میں بتاتا ہوں، ذرا نوٹ کر لو. اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، پھر کیا کرے گا؟ سنیے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بجائے دوسری قوم کو لے آئے گا. یعنی کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر چائنیز آ جائیں گے، ہمارے اوپر انڈینز آ جائیں گے، ہمارے اوپر رشینز آ جائیں گے، ہمارے اوپر منگولز آ جائیں گے. یستبدل قوما غیرکم. سنو غور سے، جہاد کیوں ضروری ہے، فوج کیوں ضروری ہے، دفاع پر پیسے کیوں خرچ کرنے چاہیے؟ اگر یہ نہیں کریں گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو تم پر مسلط کرے گا.
استبدال قوم یستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کون سی آیت ہے سنیے، یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39، 39ویں آیت ہے۔ اب چلے جائیے آپ سورہ محمد پر، سورہ محمد 48، سورہ نمبر 48 آخری آیت ہے 38۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور یہ لوگ ہیں جو بلائے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ کنجوس بن گئے، بخیلی کر رہے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہی کرتا ہے، واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، فقیر ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم اس دعوت انفاق سے منہ پھیرتے ہو، رد کرتے ہو، مسترد کرتے ہو، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی، کنجوس نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں سورہ محمد میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو قومیں پیسہ نہیں خرچ کرتی جہاد کے لیے، مضبوط دفاع کے لیے اور مضبوط ریاست کے لیے، جو قومیں ریاست کو مضبوط نہیں بناتی، ان کو بھی ہٹا کر دوسری قوم ان پر مسلط کی جاتی۔ یعنی فائنینشیل اسٹیبلٹی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، اسلامی ریاست کی۔ اب یہاں جو ہے آیت نمبر 39 جو سورہ توبہ کی، یہ کیا بتا رہی ہے، اگر تم جہاد نہیں کرو گے اور تمہاری فوج لڑے گی نہیں، کمزور ہو گئی ہے دفاعی اعتبار سے، تو پھر کیا ہوگا، دوسری قوم مسلط کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ دو باتیں ذرا نوٹ کر لیجئے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو اگر تم مدد نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد پہلے بھی کی۔ وہ وقت یاد کرو جب اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے آپ کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو دو میں سے دوسرے جو غار میں موجود تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ملال کی کوئی بات نہیں ہے، حسن کی کوئی اندیشہ مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو آپ نے نہیں دیکھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفر کرنے والوں کے کلمے کو نیچے کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ هِيَ الْعُلْيَا، وہ تو ہے ہی بلند، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بلا شبہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، دیکھیے ابھی آپ کو یاد ہوگا، ایک بار ذرا بات کو سنجھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہاں انفال میں کہا گیا تھا کہ جو ہے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے جہاد ہتھیار کو ہمیشہ قوت کو تیار رکھو، اعدوا لہم یعنی ان لوگوں کے لیے، تین دشمن ہیں بتائے گئے تھے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اب یہاں کہا جا رہا ہے ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں نکلو، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ دھمکی ہے اگر تم سمجھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ اب ادھر دیکھیے، اب منافقین کے بارے میں یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب منافقین جو ہے جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے،
اور بہانے کرنے لگے، یعتذرون، بہانے کرتے تھے یہ لوگ، معذرت پیش کرتے تھے. تو فرمایا کہ اگر اب دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. صلح حدیبیہ جب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو منافقین نہیں گئے ساتھ، صرف 1400 لوگ گئے. کہنے لگے کہ یہ تو زندہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے. دیکھو کیسے لوگ ہیں، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے جو ہے دھوکے میں مبتلا کر دیے. 1400 لوگ احرام باندھ کے تلوار لگا کے گلے میں لٹکا کے جا رہے ہیں، تو اونٹ کے منہ میں جو ہے جا رہے ہیں یہ، اور وہ بچ کے نہیں آ سکتے. کتنے ہیں؟ 1400. لیکن اللہ نے اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سے جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے یہاں سے کہاں گئے؟ تبوک کی طرف. منافقین کہنے لگے ہم بھی چلتے ہیں کیونکہ مال غنیمت ملے گا، اور یہ چھوٹا علاقہ ہے، یہ تو قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 لوگوں کو ہی لیا، وہ جو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے ان کو نہیں لیا. تو اب پھر یہ دوسرا موقع آ گئے. اس 7 ہجری کی بات تھی جب جنگ خیبر ہوئی تھی، صرف 1400 لوگ مال غنیمت میں حصے دار بنے تھے. اب آ گیا یہ جو ہے 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد تبوک کی بات آ گئی. 30,000 لوگ چل پڑے، منافقین نہیں ہے اس میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر قریبی مال غنیمت کی بات ہوتی وہ سفرن، اور قریبی سفر کی بات ہوتی، کیونکہ خیبر کتنی دور ہے؟ 160 کلومیٹر. تبوک کتنا ہے؟ 1000 کلومیٹر. تو سفرن قاصدن لتبعوا، پھر یہ آپ کے پیچھے چلتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، تو اب ان کو مسافت نظر آتی ہے، فاصلہ دور نظر آتا ہے، ان کو مشقت نظر آتی ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کیا کریں جی، ہم میں طاقت نہیں ہے، استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے. یہلکون انفسکم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، بہانہ بنا کر جنگ میں شریک نہیں ہو رہے. پیسے بھی ان کے پاس ہیں، طاقت بھی ان کے پاس ہے، کوئی عذر نہیں ہے، عذر لنگ ہے، جھوٹے عذر تراش رہے ہیں. عفا اللہ عنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ سنیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا جا رہا ہے، آپ کی گرفت کی گئی ہے اور کہا گیا لما اذنت لہم، آپ نے ان منافقین کو رخصت کیوں دی، اجازت کیوں دی؟ لما اذنت لہم، اللہ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اجازت ہی کیوں دی؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، کوئی آتا تھا نا کہ بیوی بیمار ہے، ٹھیک ہے جی رخصت چاہیے، منظور رخصت. اچھا بیٹا یہ ہے، ٹھیک ہے. میں نہیں آ سکتا، میری گھوڑا یہ ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک کو آپ رخصت دیتے تھے. اللہ نے کہہ دیا لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جاتی آپ کے اوپر ان میں سچے کون ہیں اور آپ جان لیتے کہ ان میں جھوٹے کون ہیں. آپ نے اجازت کیوں دی؟ پھر اللہ نے فوراً کہہ دیا عفا اللہ عنک، پہلے کہہ دیا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے مومن ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، اور جو جان سے مال سے جہاد کرنے والے ہیں، وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، کبھی رخصت طلب نہیں کریں گے، لیو کی درخواست نہیں دیں گے. جیسے ہمارے ہاں سرکار کی محکمہ میں ہوتا ہے نا، جھوٹی درخواستیں دیتے تھے، بیوی مر گئی، ساس مر گئی، خالہ مر گئی، پھوپھی مر گئی، رخصت چاہیے. تو جھوٹی عذر، سچا مومن ہے، سچ بولتا ہے، وہ اللہ پر قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، لڑنا چاہتا ہے مال سے اور جان سے. واللہ علیم بالمتقین، جس طرح اللہ تعالیٰ منافقین سے پوری طرح واقف ہے، اس طرح متقین سے بھی واقف ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، رخصت کون لیتے ہیں، اجازت کون طلب کرتے ہیں، جھوٹے بہانے ہیلے کون تراش کرتے ہیں، جھوٹی اپلیکیشن لکھتے ہیں رخصت کی، 2 دن کی رخصت، مرحمت فرمائیے، جھوٹی درخواست، فدوی عارض بلکہ دستخط کرتے ہیں اس کو. تو جھوٹی دستخط کی درخواست یہ کون لکھتے ہیں؟
لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، جن کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، یہ اپنے ریب میں، اپنے شک میں متردد رہتے ہیں، ڈاما ڈول رہتے ہیں یہ. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ خروج کا ارادہ کرتے تو پھر ان کے لیے سامان ہوتا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثهم، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تو پھر یہ معذور بن کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں میں آپ بھی بیٹھ جائیے. لو خرجوا فیکم، اچھا ہوا، سنیے، اچھا ہوا کہ نہیں آئے. منافق اچھا ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہے. لو خرجوا فیکم، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ آپ لوگوں کے اندر شرارت کرتے، یہاں فتنے پھیلاتے. ولا اودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ آپ کے درمیان رہتے تو شرارتیں کرتے، فتنہ اور فساد برپا کرتے. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، سنو، لیکن آپ لوگوں کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں. سماعون یعنی ایک سامع ہوتا ہے، ایک سماع ہوتا ہے. سامع سننے والا ہے، سماع جو ہے کان لگاتا ہے اور چھوٹی چیز کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے. میڈیا بھی ہوتا ہے اس میں، فوج کے اندر بھی اس طرح کے دشمن کے لوگ پلان کیے جاتے ہیں. فِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، یعنی ان سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. کون دشمن کا آدمی، کون سنگن لے رہا ہے، تم لوگوں کی صفوں میں ان کے جاسوس موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جو ہے ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، بلا شبہ ان لوگوں نے فتنے کی خواہش کی اس سے پہلے بھی، اور یہ معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. یعنی احد میں بھی 300 آدمی لے کے اب عبداللہ بن ابی نکل گیا تھا، اور یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، اور وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے اس پریشانی میں مبتلا مت کیجئے. الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھیے یہ فطرے میں گر چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ تو کافروں کو جہنم گھیرے میں لیے ہوئے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی بری چیز، کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے، کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، تو یہ جو ہے یہ بگڑ جاتے ہیں یا ان کو برا محسوس ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، آپ کسی مصیبت میں یا شکست میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یقولو، یہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، اچھا ہوا کہ ان کو شکست ہو رہی، ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ پہلے پکا کر لیا تھا، ہم نے ان سے اس کو بھی فون کر دیا تھا، ان کو بھی فون کر دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو منافقین پہلے سے اپنا سلسلہ جوڑ کے رکھتے ہیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، وہ جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے. قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، سرپرست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر سچے مومن بھروسہ کرتے ہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ کہہ دیجئے کہ کیا آپ لوگ انتظار میں ہیں ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی آپ کے لیے ایک انتظار کر رہے ہیں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، آپ ہمارے لیے دو چیزوں کے منتظر ہیں نا، کہ یا تو یہ کہ مر کے آئیں گے، شکست سے دو چار ہو کے آئیں گے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ
آپ لوگ یا تو یعنی بعذاب من عندہ، یا تو اللہ کی طرف سے تم پر مار پڑے گی، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھ سے تم مارے جاؤ گے۔ فتربصوا، انتظار کیجئے، انا معکم متربصون، آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کریں، وقت بتا دے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، کہ آپ دل کی خوشی سے دیجئے یا دل کی ناگواری سے چندہ دیجئے، آپ کا پیسہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان، منافق کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان کے بغیر انفاق کا پیسہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو، نافرمان ہو، بد عمل ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ کیوں ان کے صدقات کو قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ آتے ہیں نماز کے لیے تو کس مساتے ہوئے سست بن کر کسالہ کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ جب کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں ولا ينفقون الا وهم كارهون، یہ لو جی 50,000 جہاد فنڈ کے لیے، خوشی سے نہیں دیتے، پیسہ دیتے ہیں رو رو کے دیتے ہیں، دل کے بوجھ کے ساتھ دیتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، چلیے جی نماز پڑھیں، خوشی کے ساتھ نہیں آتے، چلیے پڑھ لیتے ہیں، سب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے، یہ خدا والے لوگ نہیں ہیں۔ منافق جو ہے خدا والا آدمی نہیں ہوتا، جس کے اندر اپنی طلب ہوتی ہے، اپنا جذبہ ہوتا ہے، خوشی سے پیسہ دیتا ہے، خوشی سے اللہ کی نماز کی طرف لپکتا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو ان کے مال پر، ان کی اولاد پر تعجب نہ کرنا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے، اس اولاد کے ذریعے ان کو فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی جان گنوائیں کفر کی حالت میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان منافقین کی موت کفر پر ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ لوگ قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم مسلمانوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے۔ اچھا، منافق کو بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی مسلمان ہیں جی۔ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیے، آپ مومن کبھی نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں، اس کا عمل، اس کے شب و روز، اس کی نمازیں، اس کا انفاق، اس کے روزے، اس کی سرگرمیاں، اس 24 گھنٹے گواہی دیتی ہیں، اس کو صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مسلمان۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو کہنا پڑتا ہے جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جمعے میں آتے ہیں، عید کی نماز میں نہیں آئے ہم لوگ۔ قسم کھانا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ مسلمان ان پر یقین نہیں کرتے۔ وما هم منکم، یہ لوگ آپ لوگوں میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، بزدل ہیں، یہ میدان جنگ میں نہیں آتے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون، تو جنگ کا اعلان ہو جائے تو اگر ان کو کوئی ٹھکانہ مل جائے یا پھر ان کو کوئی غار مل جائے یا کوئی گھسنے کی زمین میں جگہ مل جائے، کوئی قلعہ مل جائے، تو یہ وہاں جا کے چھپ جائیں اور یہ کہ جو ہے بھاگ جائیں یہاں سے۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو یعنی جیسے جو جانور رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے اس طرح بھاگ جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، دیکھیے اب جنگ ہوتی ہے، جنگ کے نتیجے میں مسلمان کامیاب اور کامران لوٹتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم۔ اب یہ مال غنیمت کے لیے آ جاتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، پیسے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو متعون کرتے ہیں، آپ پر طنز کرتے ہیں، آپ اعتراض کرتے ہیں، یلمزک فی الصدقات، کہ آپ انصاف نہیں کریں۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَدُوا،
منافقین کو کچھ دیتے رہو، ان کو سنیے، کوئی وزارت دے دو ان کو، کہیں یہاں بٹھا دو، کہیں وہ بٹھا دو، خوش رہتی ہیں، کوئی پرمٹ دے دو، کوئی فلاں دے دو، کوئی لائسنس دے دو ان کو، کوئی حج کا کوٹا دے دو، کوئی پرکس دے دو، پریویلیج دے دو، پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے، کوئی وزارت، کوئی پیسہ، کوئی بینیفٹ، تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے وفادار نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کے وفادار نہیں ہے۔ They are not faithful to the Islamic state. They are happy only when they are given some money or some privileges or some portfolios. عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، پیسے چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کاش یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے دیا، اس پر راضی ہو جاتے۔ کاش یہ لوگ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بہت نوازتا اور نوازتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں اور دیتے، اور کاش یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اب سنیے، اب یہ زکوٰۃ کی آیت ہے، زکوٰۃ کی آیت ہے، تو یہاں انما آ رہا ہے، سنیے۔ اب یہاں ایک جملہ لکھ لیجئے، اس سے پہلے ایک جملہ چھپا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم منافقین کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ زکوٰۃ کی رقم تو ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ یہاں انما آیا ہے، اوپر سے جوڑیے آپ، آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 60 کو جوڑیے آپس میں، تو سلسلہ کلام آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم منافقین کو نہیں دی جا سکتی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو فقراء کے لیے، انما کا میں حصر آ گیا، انما میں حصر آ گیا۔ ادھر دیکھیے، اب کاپی پہ لکھتے جائیے آپ کہ آپ کی زکوٰۃ، اور اس میں زکوٰۃ الفطر بھی شامل ہے، 8 لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ 8 مدات ہیں، 8 ہیڈز ہیں، اس کے 8 ہیں۔ اچھا، اب ذرا غور سے دیکھیے، اس میں 4 جو ہیں وہ لی کے تحت ہیں، اور 4 جو ہیں فی کے تحت ہیں، للفقراء، للمساکین، للعاملین علیہا، للمؤلفۃ قلوبہم، اور فی کے تحت فی الرقاب، فی الغارمین، فی سبیل اللہ، اور فی ابن السبیل۔ یہ فی کے تحت 4 ہیں اور لی کے تحت 4 ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو، فقراء یعنی فقیر، تنگ دست، جس کے پاس کچھ نہیں وہ فقیر ہے۔ مسکین بظاہر وہ اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے حالات خراب ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ضروریات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، گھر بڑا ہے، تنخواہ کم ہے، حلال پہ گزارا کر رہا ہے لیکن مانگتا نہیں، مسکین ہے۔ والعاملین علیہا، عاملین علیہا، عاملین علیہا جو زکوٰۃ کی تقسیم اور وصولی پر مقرر ہیں، یعنی گورنمنٹ کے لوگ، حکومت کے لوگ، اسلامی ریاست کے کارندے جو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہماری این جی اوز ہے، الخدمت وغیرہ، کہ ان کے کارندے بھی اگر یہ جو ہے والنٹیئرز نہیں ہیں، فری میں کام نہیں کر رہے ہیں، فل ٹائم کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ان سے دی جا سکتی ہیں ان کو۔ اسی طرح جو ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ ہے، اس کے ملازمین کی تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے، عاملین علیہا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ سنیے، تو یہاں مؤلف نہیں ہے، مؤلف، اور یہ مفعول ہے۔ مؤلف کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل جوڑے جا چکے ہیں، یعنی ایسے کافر جن کو اسلام کی دعوت پہنچائی جا چکی ہے، ان کے دل جیتے جا چکے ہیں، وہ اب بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، باقی کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے، وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، ان کے دل پہلے سے جوڑے جا چکے ہیں، تو اب کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ وفی الرقاب، اب یہ 4 کے بعد یہاں فی آیا، رقاب، رقبہ کی جمع ہے رقاب، یعنی فی فک الرقاب، گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔
غارمین مقروض لوگ ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، مقروض لوگ ہیں، وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور پھر مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ مکمل علم رکھنے والا دانا ہستی ہے، دانا ہستی ہے، حکیم ہستی ہے۔ اب ذرا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے یہاں کہ یہ جو لام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لام تملیک ہے، لام تملیک ہے، تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ لام تملیک نہیں ہے، یہ لام انتفاع ہے۔ اسی طرح مولانا گوہر رحمان اور بے شمار علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ لام تملیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ لام تملیک والے کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ کو اس کا مالک بنانا پڑے گا، آپ کو، یعنی فقیر کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں تب زکوٰۃ عطا ہوگی، اس کو مالک بنائیں۔ اگر آپ کسی ادارے کو دے دیں گے، کسی اور کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو مالک بنانا ضروری ہوگا۔ تو مولانا امین حسن اصلاحی مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے 20 قسم کا لام پڑھا ہے لیکن لام تملیک میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ تو بہرحال یہ لام تملیک نہیں ہے، اور یعنی عام لام ہے، فائدے کے لیے، یہ صدقات ان کے لیے، انتفاع کے لیے، مسکینوں کے لیے، مؤلفت قلوب کے لیے ہے۔ تو اب سن لیجئے، اس میں مسافر نون ہے، غارمین کو آپ کو پتہ ہے مقروض ہیں بیچارے، اور بالخصوص وہ لوگ جو سودی قرض میں ہیں ان کو تو پہلے دے کے فارغ کریں، سود سے ان کو آزاد کریں۔ تو اب فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں اختلاف بھی ہے، تو بعض لوگوں نے کہا فی سبیل اللہ تو جو ہے جہاد ہے، اور بعض نے کہا کہ اس میں حج ہے، عمرہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ محدود نہیں ہے، ہر وہ کام جو دین کو غالب کرنے کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ میں ہے۔ بلکہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ علماء کرام ہیں، اس لیے کہ وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ تو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو کتابیں فراہم کی جائیں۔ علماء کی ضرورت کیا ہے؟ کتابیں، ان کو الماریاں فراہم کی جائیں، ان کو لاکھوں روپے کی کتابیں خرید کر دی جائیں ان کو۔ دیکھیے اب پیچھے کتابیں نظر نہیں آ رہی، الماریاں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو علماء کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی تو کیا پڑھیں گے وہ؟ تو فل ٹائم وہ کام کرتے ہیں، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے ان کو، لغات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، احادیث کی شروح کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، فقہ کی تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ یعنی مستقل دین کے کام میں مشغول ہیں، تو ان کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے، علماء کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے۔ علماء رہیں گے تو دین صحیح حالت میں رہے گا، علماء ختم ہو جائیں گے تو دین مٹ جائے گا۔ قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، لغات کے عالم، تاریخ کے عالم، تو مجتہد، تو ان کا ہونا ایک بہت بڑا یعنی ایک ضرورت ہے، خیر ہے، اس کے بغیر مسلم معاشرہ نہیں قائم رہ سکتا۔ تو اس میں پھر یہ سبیل اللہ میں سنیے، یہ کام بھی ہے دعوت کا، تبلیغ کا، اور میں یہ کہتا ہوں قرآن کو چھاپنے کے لیے، تفسیر کو چھاپنے کے لیے، کتابوں کی اشاعت کے لیے، بخاری کو چھاپنے کے لیے، مسلم کو چھاپنے کے لیے، سیاستہ کو چھاپنے کے لیے، فقہ کی کتابوں کو چھاپنے کے لیے پیسہ خرچ کیجیے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سنیے، آج کے دور کی ضرورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے تبلیغی چینلز کھولے جائیں، تبلیغ کے چینلز ہوں۔ اب یہ 100 چینلز ہیں، یہ کفر پھیلا رہے ہیں، عریانی پھیلا رہے ہیں، کفر نفاق پھیلا رہے ہیں، عریانی بے لباسی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے میں اسلام کا ترجمان، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسا ٹی وی چینل آپ کے پاس ہو، اور وہاں جو لوگ مستقل کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں اس سے۔ اور یہ ہے دیکھیے زکوٰۃ کی 8 مدات، یہ 8 ہیڈز آف زکوٰۃ ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔